بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام تو ابو سفیان ہی تھا، مگر یہ ابو سفیان بن حرب نہیں بلکہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھا، قریشی اور ہاشمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف چچا زاد بھائی ہی نہیں، آپ کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ اسے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے کچھ دن دودھ پلایا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت گہرا دوست بھی تھا، کسی وقت آپ سے جدا نہ ہوتا تھا، مگر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن بن گیا۔ اپنے وقت کا بڑا شاعر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجوں میں اشعار کہا کرتا تھا۔ ابو سفیان بن حارث غزوہ بدر میں شریک ہوتا ہے، میدان جنگ سے بھاگتا ہے اور جان بچا کر مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب معرکہ بدر میں مشرکین کی شکست کی خبر پہنچی تو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ ایک دن زمزم کے کنویں کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ابو لہب بڑا نمایاں تھا کہ اچانک کچھ شور ہوا۔ لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آیا ہے۔ لوگ منتظر تھے کہ جنگ کی تفصیلات سے آگاہی ملے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے چچا ابو لہب نے کہا، بھتیجے میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس میدان جنگ کی خبر ہے۔ ابو سفیان ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ ارد گرد کھڑے ہیں اور ابو سفیان کی بات سننے کے منتظر ہیں۔ ابو لہب نے پوچھا، بھتیجے ذرا بتاؤ لوگوں کا بدر میں کیا حال رہا؟ ابو سفیان کہنے لگا، بس کچھ نہیں چچا، ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے قید کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ دراصل ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوا جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہر سکتی تھی۔ اس پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو رافع نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو فرشتے تھے۔ اس موقع پر ممکن تھا کہ ابو سفیان اسلام کے حوالے سے سوچتا کہ وہ کون سی مخلوق تھی جنہوں نے قریش کو قتل کیا اور قریش شکست سے دوچار ہوئے۔ وہ فرشتے ہی تھے، لیکن ابو سفیان کی قسمت میں ابھی کئی سال مزید بھٹکنا تھا۔ ابو لہب یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور وہ غصے میں آ کر ابو رافع کو مارنے لگا۔ ابو سفیان بن حارث، جس کا اصل نام سیرت نگاروں نے مغیرہ لکھا ہے، 20 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، مگر جب اللہ تعالی ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو راہیں خود بخود ہموار ہونے لگتی ہیں، آنکھوں سے کفر اور شرک کی پٹی اتر جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں گھر جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان بھی اپنے بیٹے جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اسلام قبول کر لوں۔ اس شخص نے آپ کو اتنا ستایا تھا کہ آپ نے اس کا خون مباح کر رکھا تھا کہ یہ جہاں پایا جائے بے شک اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی اسی بستی میں ہے۔ اس بستی میں یہی ابو سفیان بن حارث اپنے بیٹے جعفر کے ہمراہ حاضر خدمت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا۔ یہ بڑے قریبی رشتہ دار تھے، مگر دونوں ہی زندگی بھر سخت دشمن رہے۔ اب یہ دونوں نادم ہیں،
اپنے بے شمار جرائم کی معافی چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو اور آپ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف باریابی نہ بخشا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ دور جاہلیت کے ایک عرب شاعر طرفہ بن عبد نے ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا، قریبی رشتہ داروں کے ظلم کی آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کے لیے تیز دھار تلوار کے وار سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، اس لیے کہ رشتہ دار سے مدد اور تعاون کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے بجائے دشمنی پر اتر آئے اور اذیت دینے لگ جائے تو آدمی کو بے حد دکھ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کی سفارش کر رہی ہیں۔ ان میں عبداللہ بن ابی امیہ ان کے بھائی تھے۔ ہماری یہ اماں جان بہت بڑے باپ کی نہایت سمجھدار بیٹی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، ایک آپ کا چچا زاد بھائی اور دوسرا پھوپھی زاد بھائی ہے، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے ہاں سب سے زیادہ بدبخت ٹھہریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی نے میرے خلاف اشعار کہے، پھوپھی زاد بھائی نے مکہ مکرمہ میں کہا تھا، اللہ کی قسم میں تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا، اگرچہ تو سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور ایک دستاویز لے کر آسمان سے اترے اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں جو اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ کفار مکہ کے ایسے کفریہ الفاظ قرآن نے یوں ذکر کیے ہیں، اور ہم تیرے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، جب ان سے بھی بڑے مجرم آپ کے مکارم اخلاق سے بہرہ یاب ہوئے تو آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد اس سے کیوں محروم رہیں؟ ادھر ابو سفیان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو اس نے آپ کو پیغام بھیجا، اگر آپ نے مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت نہ دی تو میں اپنے ننھے سے بیٹے جعفر کو ساتھ لے کر صحرا میں نکل جاؤں گا اور وہاں بھوکا پیاسا جان دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو سفیان کے الفاظ کی اطلاع ہوئی تو آپ کا خلق عظیم آپ کی دلی رنجش پر غالب آ گیا، آپ کے دل میں رقت پیدا ہو گئی اور آپ نے دونوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابو سفیان کے چچا زاد بھائی تھے، اپنوں میں آخر محبت تو ہوتی ہے نا۔ انہوں نے اسے سکھایا، دیکھو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ تو وہی کہنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ندامت بھرے انداز میں مندرجہ بالا کلمات کہہ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے کلمات، ندامت اور ان کی معذرت سنی تو آپ کا دل پسیج گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی اعلان کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان سے راضی ہو گئے ہیں، تم سب بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ ابو سفیان بن حارث شاعر تھا، اس نے اس وقت اشعار پڑھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی گواہی تھی،
کہنے لگے میں از خود تو ہدایت نہ پا سکا، کسی اور نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی۔ اللہ کا راستہ مجھے اس شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر بری طرح جھٹک دیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے ہر موقع پر میری بات ماننے سے انکار ہی کیا تھا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا آپ کی معافی کا اس قدر اثر ہوتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد ابو سفیان حیا اور خجالت کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر یہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے نہایت نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خنجر کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔